السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں صدیقی کے ساتھ اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم ریڈیو کینیڈا۔ چلیے جناب، سب سے پہلے جو ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی جو خبریں ہیں اہم اہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں، لیکن کوئی بھی منفی خبر کی طرف ہم نظر نہیں ڈالیں گے، اور ہم جتنی بھی مثبت خبریں ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ، اور بہت اچھا ہے کہ سعودیہ میں افواہ پھیلانے والے پر 30 لاکھ جرمانہ اور 5 سال قید۔ جس طرح کہ سوشل میڈیا جو ہے آج ہماری زندگی کے اندر بلڈ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور جو بھی اٹھاتا ہے اور اٹھتا ہے اور کہتے ہیں منہ اٹھاتا ہے اور کوئی بھی خبر شائع کر دیتا ہے، خبروں کے بہت سارے چینل بنے ہوئے ہیں، تو سعودی عربیہ نے اس کو وہاں ٹریک کرنا ہے۔ آپ اگر سعودی عربیہ میں موجود ہیں، وہ خبریں بھی جو آپ شائع کریں گے، پبلش کریں گے، چاہے وہ انسٹاگرام پہ ہو، چاہے یوٹیوب کے اوپر بھی ہو، کسی کے اوپر بھی ہو، بہت محتاط رہیں آپ جو بھی سعودی عربیہ سے یا مڈل ایسٹ سے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں یہ قوانین آہستہ آہستہ نافذ ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر سعودی عربیہ میں۔ اگر وہ کوئی ایسا کر رہا ہے اور کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اطمینان سے ٹریک ہو سکتے ہیں۔ میں خود سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہوں، اور میں سائبر سائیکلوجی میں اس وقت اور آئی ٹی میں جو ہے پی ایچ ڈی بھی میں کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کتنے آرام کے ساتھ آپ کو میں ٹریک کر سکتا ہوں۔ تو سعودی عربیہ میں افواہ پھیلانے پر 30 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال قید، اور قید بامشقت ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو، کوئی بھی شخص مڈل ایسٹ، خاص طور پہ سعودی عربیہ کی جیل میں اس کو جانا پڑے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو آپ کے ساتھ۔ جناب، ایک مشکل خبر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہماری آ رہی ہے، بقرعید جو آ رہی ہے، جو یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے یعنی امارات سے، یعنی دبئی وغیرہ سے جو لوگ آئیں گے، نہ جانے کیوں ان لوگوں نے پاکستان کی فضائی کرائے جو ہیں وہ ڈبل کر دیے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی تفصیلات تو مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ تفصیلات ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف ایک نظر ڈالیں گے۔ جناب، یہ دیکھ لیجئے کہ بڑی زبردست خبر ہے، کہ زبردست کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رکھے ہر چیز سے، کہ قطر کسٹمز نے تربوز میں چھپائی 90 کلو چرس پکڑ لی۔ کون تھے وہ لوگ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ خبر ہے کہ سعودی عرب دنیا میں کم مہنگائی والے 3 ممالک میں شامل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی ایک ہوگا کہ جس میں سب سے کم مہنگائی ہے۔ میرا اپنا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے وہاں کا، اور خاص طور پہ پارکنگ چارجز، ایئرپورٹ کے اوپر پارکنگ چارجز کا اتنا کم ہونا، میں بہت حیران ہوتا ہوں۔ اور مسجد نبوی کے نیچے 20 منٹ پارکنگ چارجز، اگر آپ نے ٹرائی کیا ہے اور کبھی تو آپ نے یوز کیا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ چارجز آج بھی کتنے کم ہیں۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ پارکنگ چارجز میں جو دنیا میں ٹاپ نوچ جو مہنگا ملک ہے وہ ہے کینیڈا، جہاں سے میں بول رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اور جیسا کہ سعودی عرب کے عازمین حج کو لازمی ویکسین لگوانے کی تاکید کی گئی ہے۔ میری جو بین الاقوامی خبروں میں ہے، یہ مڈل ایسٹ اور پاکستان زیادہ شامل ہے، اسی لیے آپ یہ خبریں مجھ سے جو ہے سنیں گے۔ اسی طرح سے عمان، یعنی مڈل ایسٹ کی خبر ہے کہ عمان میں گاڑیوں کو لاوارث چھوڑنے والوں پر بھاری جرمانے کا فیصلہ۔ اصل میں پورے مڈل ایسٹ میں ایسا ہے کہ جب ان کی گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، اس کو اسکریپ کا کوئی اتنا سسٹم نہیں ہے، تو وہ کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کہیں ڈیزرٹ میں کہیں چھوڑ دیا، کہیں گھومنے گئے تھے، 2 گاڑی میں گئے تھے، ایک گاڑی چھوڑ کے آ گئے وہاں سے، وہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بہت اچھا طریقہ ہے، کیونکہ میں نے سعودی عربیہ میں جگہ جگہ دیکھی ہیں گاڑیاں، کہیں 2 کھڑی ہیں، کہیں 5 کھڑی ہیں، پورا 10 سال گزر گیا، 8 سال گزر گیا، وہ گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی ہے، اور جناب اس کو مٹی پہ مٹی لدی ہوئی ہے۔ لیکن اب عمان میں گاڑیوں کو لاوارث چھوڑنے والوں پر بھاری جرمانوں کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح سے سعودی عربیہ میں بھی شروع ہو گیا تھا۔ جب میں سعودی عربیہ سے واپس آ رہا تھا، جہاں میرا خیال ہے کہ ہر جگہ اس طرح کی جو ہے سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر دوبارہ سنانی پڑتی ہے کہ سعودی عربیہ میں 7,000 اساتذہ نے موسیقی کی تربیت حاصل کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ ناچ گانا تو وہ دیکھ رہے تھے، پوری دنیا سے شیطان وہاں پہنچ رہے تھے، اور ہمارے آپ کے جہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور ہمارے پڑوسی ممالک کے شیاطین بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ اب شیاطین کا تانتا اس طرح سے کہ اب انہوں سے لوکل شیاطین کو سلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور لوکل شیاطین کو بھرپور ٹریننگ دینے کے بعد وہاں پہ گانے، میوزک اور ہر طرح کی تمام چیزوں کے اندر شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا کو اپنی یہ شکل دکھا سکیں کہ جناب ہم بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ ہم نے جتنے عرصے اسلام کو فالو کیا، ہم بیکورڈ تھے، ہم نے اپنی عورتوں کو، ان خوبصورت پیاری عورتوں کو، ان پرنسس کو جن کو ہم نے پرنسس بنا کے رکھا ہوا تھا گھر کے اندر، ہر خاتون کے پاس جو ہے 2 2 3 3 نوکر ہوا کرتے، ان پرنسس کو ہم نے بے نقاب کر دیا ہے۔ ہم نے عزم اٹھا لیا، ہم نے اس چیز کا بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم اب ان کو باہر نکالیں گے۔ ہم تنگ آ گئے ہیں ان کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتے کرتے۔ وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، آج وہ جناب اللہ نہ کریں
ایک زمانہ آئے گا کہ جناب میرا جسم اور میری مرضی کی طرف بھی وہ جائیں گی، لیکن یہ شروعات ہے۔ شیطان ذرا سا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے لے کے پھینکنے میں بڑا ہی ماہر ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے دنیا کی اسی طرح کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے بارے میں بھی لکھا ہو، یہی ہوگا یقیناً 100%۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ہاں ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر رحم فرمائے کہ یہ تھا جناب ایک تھوڑا سا تائرانہ نظر دنیا کا مطلب مڈل ایسٹ میں نے نظر ڈالی ہے۔ کینیڈا میں خود بیٹھا ہوں، امریکہ کی خبریں اور کینیڈا کی خبریں آپ کو بہت مل رہی ہیں، لیکن تھوڑی سی مڈل ایسٹ کی خبر میں آپ کو دینا چاہتا تھا اس حوالے سے۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے ایک پوسٹ یا ویڈیو پوسٹ میرے پاس آیا، اور بہت سارے آتے رہتے ہیں روز کے روز، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اس پوسٹ کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں حیران ہو گیا۔ وہ بات زندگی میں نے پہلی بار، یعنی وہ بات نہیں، وہ جائزہ زندگی میں پہلی بار میں نے سنا۔ اس کی تفصیل میں کوئکلی تھوڑی سی جو ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو بھی لگے کہ شاید یہ بات آپ نے پہلی بار سنی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار ہی سنیں گے، کہ جیسے کہ جناب اس کی تمہید کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے ان کے آگے سجدہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اب شیطان کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ، وہ سجدہ ہو گیا۔ سجدہ ہونے کے بعد میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک یہاں پر ایک میرا گھر یعنی بیت المعمور کے نام سے بنایا جائے، جو کہ بالکل 100% کعبے کی طرح ہے، اور وہاں پر فرشتوں کو کہا کہ طواف کرو۔ وہ فرشتے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ اگر آج یعنی اس وقت جس فرشتے نے طواف شروع کیا تھا، وہ ایک چکر کے بعد قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ آپ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ کب سے بنا ہوا ہے، اور کتنے نمبرز نہیں ہیں ہمارے پاس، انلیمیٹڈ کہا جا سکتا ہے یا انفائنائٹ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے کتنے ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خانہ کعبہ اوپر آلریڈی موجود ہے بیت المعمور کے نام سے۔ بات یہ ہے، بات یہاں پہ شروع ہوتی ہے بیسکلی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کی سیدھ میں، اس کی ناک کی سیدھ میں، بالکل زمین کے اوپر فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر کے ایسا ہی ریپلیکا، ایگزیکٹلی ایسے ہی ایک میرا گھر وہاں بھی بناؤ، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جس کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم اگر نہیں دیکھ چکے ہیں خود جا کر کے، تو ہم نے مکہ لائیو یا ہر کسی نے اس کو دیکھا ہوا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر جب اب لوگ طواف کرنے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ابھی تک اپرچونٹی نہیں ملی، وہ طواف کرنے نہیں گئے۔ مسلمان صرف الاؤ ہیں مکہ میں داخل ہونے کے لیے۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے بیسکلی۔ اب اس پہ غور کریں ذرا سا، جو بات اب میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جناب دنیا کا ہر شخص یہ جانتا ہے، اب مجھے اور آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ذی ہوش شخص، سائنٹسٹ، افلاطون جتنا بڑا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ خانہ کعبہ دنیا کے بالکل سینٹر میں قائم ہے۔ دنیا بالکل گول ہے، بید یعنی انڈے کی طرح ہے، گول آلموسٹ ہے، لیکن خانہ کعبہ دنیا کا سینٹر ہے۔ انچ بائی انچ، سینٹی میٹر بائی سینٹی میٹر، ملی میٹر بائی ملی میٹر۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، انفیکٹ بات اب یہاں شروع ہوتی ہے۔ جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں گلوب میں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ روٹیٹ ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے دنیا۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی جناب۔ اس دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز زبان، بلا امتیاز مذہب، ہندو، عیسائی، مسلمان، یہودی، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ، تقریباً 7,000 ملین، مور دین 7,000 ملین، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی جنگل کے کونے میں ہی اپنے آپ کو چھپایا ہوا، وہ بھی طواف کر رہا ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا۔ وہ بیسکلی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دنیا اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات میں نے کل سنی ہے، 7-8 گھنٹے ہو گئے مجھے، اور میرا دماغ اس کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے، مطلب سوچ کے حیران ہے۔ میں حیران ہوں، کاش میں اگر آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا، جبکہ میں کسی ویڈیو میں نہیں آتا، آپ دیکھتے کہ میرے آنکھوں میں آنسو ہیں یہ سوچ کر کے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کا سسٹم بنایا، کس طرح کا سسٹم بنایا کہ یہ بیت المعمور بنایا کہ سارے فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے قیامت تک طواف کریں گے، اور جس نے ایک چکر لگا لیا اس کی باری دوبارہ نہیں آنی. اتنے فرشتے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے انس و جنات جب سے یہ دنیا بنائی ہے اس وقت سے، یعنی اسی دن سے خانہ کعبہ اس جگہ پہ موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، اس کی کھدائی کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں. یعنی فرشتے جب سے بنائے اس وقت سے، اور انسان اور جن اور انس اللہ تعالیٰ نے جب سے بنائے وہ اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اگر آپ بہت بڑے افلاطون ہیں، بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، مجھے کامنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا یہ دلیل بالکل غلط ہے. بالکل بتائیے گا مجھے، بالکل بتائیے گا مجھے. اور بالکل مجھے بتائیے گا کیا یہ دنیا طواف یعنی چکر لگا رہی ہے یا نہیں لگا رہی ہے، یا 7 چکر کے بعد رک جاتی ہے؟ کیا یہ دنیا پہلے چکر نہیں لگاتی تھی، آج چکر لگاتی ہے؟ مجھے بھی کچھ سائنٹیفک ریزن ضرور بتائیے گا. ہو سکتا ہے آپ جانتے ہوں، آپ ضرور بتائیے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بنا رنگ و نسل و امتیاز پوری دنیا کے لوگ، بنا کسی مذہب کے، ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ شنکر ہے، چاہے گردیو ہے، چاہے وہ محمد ہے، چاہے وہ صابر ہے، چاہے وہ ابراہیم ہے، چاہے مائیکل مشال اور ڈیوڈ ہے، چاہے جونتھن ہے، کوئی بھی شخص، ایچ اینڈ ایوری شخص بیسکلی وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ شنکر ہیں، رام نارائن ہیں، آپ ڈیوڈ ہے، جونتھن ہیں، آپ طواف نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کا گلا کاٹیے اور اس دنیا سے نکل جائیے. یا دوسرا آپشن بھی ہے، نہیں نہیں آپ کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، دوسرا آپشن بھی ہے، خانہ کعبہ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیجیے. چلیں آپ میپ میں ہی ہٹا دیجیے نا، آپ جا کے نہیں ہٹا سکتے. آپ ایسی کوئی ویڈیو بنا ڈالیے، کوئی ایسی ڈیجیٹل تھنگ بنا ڈالیے، ایک کوئی ایسی جو ارنو اس کا رائٹ ورڈ مجھے یاد نہیں، ایسی چیز بنا دیجیے. میں آپ کو اوپن آفر دیتا ہوں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اوپن آفر دیا ہے کہ تم کچھ کریٹ نہیں کر سکتے جو کہ ذی ہوش ہو، جس کے اندر جان ہو، یہاں تک کہ مچھر تک نہیں کر سکتے، یعنی مچھر کا پر تک نہیں. آج بھی وہ آفر ویلڈ ہے، یہ آفر بھی قیامت تک ویلڈ ہے. خانہ کعبہ کو موو کر دیجئے، یا پھر ایسی کوئی ڈیجیٹل چیز بنا دیجئے کہ وہاں خانہ کعبہ دنیا کے سینٹر کے اندر نظر نہ آئے. آپ پروف کر دیجئے کہ وہ دنیا کا سینٹر نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بارے میں مزید کیا بات کروں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں مزید اس کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں. اتنی زبردست بات آج میں نے 52-53 سال کی عمر میں سنی ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا نا، جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میرا دماغ جو ہے اس کو ایکسیپٹ تو کر لے رہا ہے، لیکن میرے دماغ میں یہ بات صرف گھومے چلی جا رہی ہے، مجھے اور کوئی بات سمجھ میں جیسے نہیں آ رہی. تو چلیے جناب دوسرے سیکشن کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات. تو آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کامنٹس اور اس کے جوابات کو جناب سب سے پہلے جو ہے ابھی 6 گھنٹے پہلے جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک میسج آیا ہے، ارے آپ کا خط آیا ہے، اور تابش خان گیمر کہتے ہیں کہ او واو ایوری تھنگ از گڈ عمار اینڈ یوسف لکنگ ماشاء اللہ ویری ہیپی اینڈ اچیو ایوری تھنگ ان یو آر ایس یورس لائف. آمین ثم آمین. بہت بہت پیار. جزاک اللہ خیرن جناب تابش خان صاحب، آپ کی محبتوں کا، آپ کے نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. ابھی 8 گھنٹے پہلے رعوف اخن صاحب کہتے ہیں دس ٹائم یو آر ایکسپلورنگ ریالٹی سبجیکٹ. بالکل صحیح بات ہے. میں نے جواب بھی اس میں دیا ہے کہ اصل میں 3 سیکشنز لے کے چلنا چاہ رہا ہوں ساتھ میں ہی، کیونکہ میں نے بہت ساری اصل میں جب آپ یوٹیوب جو بناتے ہیں ویڈیوز یا یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو میں یہ سجیسٹ کروں گا، اگر آپ بنانے کے خواہاں ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو بنانا چاہیے، مختلف چیزیں اس میں ٹرائی کرنی چاہیے. مختلف چیزوں میں سے اگر آپ کو کوئی چیز سوٹ کر جائے آپ کے چینل کو تو آپ اس کو لے کے چلیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے 3 چیزیں مجھے لگتا ہے کہ لے کے چلنا چاہیے. کچھ میری اپنی خواہش ہے، کچھ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ آڈینس. تو زیادہ آڈینس جو دیکھنا چاہتی ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہے، کینیڈا کے حوالے سے ہے. میں نے جب بھی وہ ویڈیوز ڈالی ہیں اس میں مجھے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے. میری اپنی خواہش، اچھا میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. میری اپنی خواہش ہے کہ میں جو آپ کو جس چینل کی طرف آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت، ایف ایم ریڈیو،
آپ لوگوں نے اس کو سراہا ہے، پسند کیا ہے، بہت سارے ویوز نہیں ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میرا اپنا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ میں سرکشی کروں، ون آن ون بات کروں، جو میرا دل چاہے بجائے کسی ٹاپک کے. تو اسی لیے میں اس کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. ٹریننگ وہ بھی میرا فیوریٹ سیکشن ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ویوز نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویوز بھی آ جائیں گے. اگر اس میں سے ایک بندہ بھی سیکھ جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ میرا جو ہے وصول ہو گیا، میری محنت وصول ہو گئی. تو اصل میں ایسا ہی ہوا. میں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ جاباز چاہیے جو ارننگ کے لیے، جو لرن ٹو ارن کے لیے ایک. اور میں نے کہا تھا اس میں سے کوئی ایک بھی آ جائے، اور ابھی میں نے ایسے ہی کہا. جی ہاں، ایک صاحب نے پرائیویٹ میسیجز کر کے اپنا پورا اکاؤنٹ کریٹ کیا، ان کو مسئلے مسائل درکار تھے، وہ میں نے بتایا. اور مجھے خوشی ہے جب وہ مجھے کچھ بھیجیں گے کہ انہوں نے جو ہے گیگ کریٹ کر لی ہیں، یعنی دکانیں کریٹ کر لی ہیں فائبر کے اوپر. تو بس اتنا ہی بھی کافی ہے. اگر وہاں سے کوئی ارننگ ہوتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی. تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے کہ میں 2 سیکشن میرے فیوریٹ ہیں، جو کہ ٹریڈنگ کا ہے اور ایف ایم ریڈیو کا ہے. آپ کا اگر زیادہ تر لوگوں کا فیوریٹ امیگریشن ہے تو میں یہ تینوں سیکشن ان شاء اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے ایک دن چھوڑ کے ایک جو ہے لے کے چلوں گا. تو میری ویڈیو تو ان شاء اللہ آلموسٹ ایوری ڈے ہی اپلوڈ ہوں گی، لیکن ایک یکے بعد دیگرے جو ہے وہ سیکشنز کے جو دن ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوگا. اس کے بعد 12 گھنٹے پہلے آصف حسین صاحب نے کیا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، نائس انفارمیشن. اچھا جناب، ایک حماد بیگ صاحب نے 14 گھنٹے پہلے انہوں نے کیا ہے کہا ہے، سوری خط بھیجا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ کامنٹ ڈالا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں مجھے ان کے الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان سے ہی پرائیویٹ میسیج پہ ہوا تھا کہ لکھتے ہیں برو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو برو؟ میں نے اکاؤنٹ بنا لیا فائور میں، بٹ گیگ پوسٹ کرنے سے پہلے اکاؤنٹ میں کانٹیکٹ نمبر کی ڈیٹیل مانگ رہا ہے، بٹ پاکستان شو تو ہوتا ہے بٹ وہاں نمبر ایڈ نہیں ہوتا. تو جناب آپ اس کو اصل میں اوپر نیچے دیکھ کر کے دیکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ کنٹری کوڈ جو ہے وہ مختلف طریقے سے ڈالنا ہو. تو مجھے کچھ جہاں تک میرا خیال آپ کا مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہوا ہے اسٹل، تو آپ اس کو ذرا کوشش کریں دیکھیں، نہیں تو میں اویلیبل ہوں 24/7 ان شاء اللہ آپ کے لیے. اور جناب ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا، اصل میں میسیجز تو آپ کے سارے ہی اچھے ہیں، ایک بڑے انداز میں زبردست قسم کے انداز میں ایک لکھا ہوا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا. صبح نور لکھتی ہیں کہ خوبصورت آواز، بہترین انداز، دھیمے لہجے کی کیا ہی بات ہے. جزاک اللہ صبح نور. آپ کو پسند آیا تو پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ سے سوال کی جسارت کر رہی ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کینیڈا میں فیشن ڈیزائن کا اسکوپ ہے یا نہیں؟ پلیز جواب سے مایوس نہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کو جواب لکھا ہے کہ فیشن ڈیزائن انڈسٹری یہاں اپنے عروج پر ہے، معمولی اور غیر معمولی دونوں ہی. تو آپ نے پھر جواب میں لکھا ہے چشم ماں روشن دل ماں شاد، آپ سے اسی خلوص کی امید تھی، بےحد مشکور، جزاک اللہ خیر. اصل میں اردو اتنی میٹھی، اتنی خوبصورت زبان ہے، اتنی خوبصورت زبان ہے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس الفاظ ہیں میں آپ کو بیان کر سکوں. اور اگر اس کی ادائیگی میں ادا کرتے ہیں، اس کے الفاظوں کے اوپر وہ وزن ہوتا ہے جو الفاظ آپ بول رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا لکھا کہ خوبصورت اور بہترین انداز، اور ایک ابھی جو جواب دیا چشم ماں روشن دل ماں شاد، یعنی یہ ایک فارسی کا جملہ ہے لیکن کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان خود ایک اپنی زبان نہیں ہے، مختلف زبانوں سے ملی ہوئی زبان ہے. اس کی ہسٹری آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مختلف لوگ آئے مختلف جگہوں سے، ان کی سب زبانوں کے ملا کر کے اس میں یعنی عربک یعنی کہ عربی کے الفاظ بھی شامل ہیں. دیکھیں اس اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ اردو بولنے والے، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہے، یہاں تک کہ سمجھنے میں بھی کافی آسانی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اردو لٹریچر آپ پڑھیں اور اردو کی طرف بہت زیادہ دھیان دیں، اور اردو کو بولنے میں، سمجھنے میں اور لکھنے میں جو ہے اس کے اوپر دھیان دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جناب، ہم نیکسٹ خط پہ چلتے ہیں. قاضی کے وہ لکھتے ہیں جناب اپنا پلیز اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں. واٹس ایپ نمبر تو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہے، لیکن آپ پرائیویٹ میسیجز لوگ کر دیتے ہیں، اور وہ آپ جب جوائن کریں گے واٹس ایپ کا گروپ، اس کا لنک میرے ہر ویڈیو کے اندر موجود ہے، آپ اس کو جوائن کریں اور آپ پرائیویٹ میسیج بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کام کی چیز ہے تو کیجیے گا. اور ایسے کہ کیا حال ہیں، تو میں آپ کو بتایا تھا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تابش خان گیمر جو ہیں 2 دن پہلے وہ لکھتے ہیں کہ اوہ آئی مسڈ مائی کلاس. جناب آپ کو مس نہیں کرنی تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا.
لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو جا کر کے اس کو دیکھ لیجئے، لیکن اس پہ کام ضرور کریں۔ سوال ہے مجھ سے سوال ضرور کریں۔ 1 لاکھ میں سے ایک جانباز مل گیا ہے، کیا دوسرا جانباز ہے کوئی؟ کیا کوئی دوسرا جانباز ہے؟ مجھے بتائے۔ ڈائیورسٹی بائی فرحت 2 دن پہلے لکھتی ہیں کہ ویل ڈن بٹ آئی ہیو مس دا کلاس انفارچونیٹلی۔ کوئی ایسا بات نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ 1 لاکھ میں سے ایک جانباز مل گیا ہے، باقی بچے کتنے، ان میں سے کیا دوسرا جانباز ہے؟ کوئی دوسرا جانباز ہے یا مس جانباز ہیں تو بالکل مجھے پکاریں، اور میں ہوں یہاں پہ موجود۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور بتائیے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی انگلی پکڑ کر آج بھی لے کے چلنے کو تیار ہوں۔ نرگس واجد لکھتی ہیں 2 دن پہلے کہ جناب ویری ویری نائس کلاس بٹ لیٹ جوائن۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بالکل جانباز چاہیے، وہ ریکارڈڈ ہے اور اس کو آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں۔ شاکر برادر لکھتے ہیں 2 دن پہلے کہ جناب ویری نائس، اور انہوں نے 2 انگلیاں اٹھائی ہیں مٹھی بند کر کے، اس کا مطلب ہے کہ ون یعنی ونر۔ اچھا جی، شیخ برادر کیا لکھتے ہیں کہ باس چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ کیسے بنائیں اسٹارٹ کے بتائیے گا، بہت زبردست انفارمیشن ہے آپ کی یہ ویڈیو۔ تو جناب جو نیکسٹ اب آ رہا ہے جو وہ میں لنکڈ ان کے اوپر پروفائل کو اپڈیٹ کیسے کریں، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو آپ گیگ بنا سکتے ہیں، یعنی دکان بنا سکتے ہیں، فائیور پہ بیچ سکتے ہیں سروسز۔ دوسرا ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، میں لنک نیچے دے دوں گا، آپ اپنے لنکڈ ان کے اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ کینیڈا سے بہت سارے صوبے ہیں یا بہت سارے کینیڈا کے کمپنیز ہیں، وہ لنکڈ ان کا پروفائل دیکھ کر کے آپ کو ہائر کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت اچھا ایکسپیرینس ہو، اسکلز ہو، لیکن لنکڈ ان کا پروفائل اپڈیٹ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات، ہر کسی کے پاس آپ کا ریزیومے نہیں ہے نا۔ تو فار ایگزامپل میں ایک کمپنی ہوں اور میرے پاس بڑی کمپنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سستے میں ہائر کرنا، اور سستا ہے پاکستان، اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں ہائر کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا، میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیتا، میں فری میں جاتا ہوں لنکڈ ان کے اوپر، اور لنکڈ ان کے اوپر سے میں چوز کرتا ہوں پاکستان سے، اور پاکستان سے مجھے آئی ٹی میں یا فارمنگ میں یا جناب مچھلیاں پکڑنے میں، ماہی گیری میں یا ڈرائیونگ میں جا کر کے دیکھتا ہوں، اور لنکڈ ان کے اوپر پروفائل جو اسٹرانگ ہے میں ان کو انوائٹ کروں گا۔ تو اسی طرح سے کمپنیز اب اس طرح سے ہی کر رہی ہیں۔ تو آپ لنکڈ ان کا پروفائل، ابھی میں اس دفعہ جو سنڈے کی صبح 7 بجے کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی سکھانے والا ہوں، آپ اپنا بھی پروفائل اپڈیٹ کریں، دکان لگا لیجئے اس بڑی منڈی میں جس کو فائیور کرتے ہیں۔ عامر حیات صاحب 2 دن پہلے لکھتے ہیں کہ جناب ڈیئر سر پلیز 1 ویڈیو آن چیٹ جی پی ٹی، ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں کہ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کیسے کریں۔ ارے ہاں، جو میں آپ پچھلی بات بتانا چاہ رہا تھا، جو کامنٹ میں جن کا سوال، جن کے خط کا جواب یعنی کامنٹ کا جواب دے رہا تھا، تو ابھی جو لنکڈ ان آ رہا ہے، لنکڈ ان کے بعد جو اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ تعالی چیٹ جی پی ٹی آئے گا۔ تو میں یہاں لائن اپ کر رہا ہوں جناب چیزیں کہ ایوری سنڈے کی جو کلاس ہونی ہے تو وہ کون کون سی آنی چاہیے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ میں نے جو ہے ریزیومے کا بتا دیا، اس کے بعد اب میں لنکڈ ان کا انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ اب جو آنے والا سنڈے ہے صبح 7 بجے، اس کے بعد جو سنڈے آئے گا صبح 7 بجے وہ چیٹ جی پی ٹی پہ، میں یہ کہوں گا کہ میں چیٹ جی پی ٹی کا کافی ایکسپرٹ ہوں، اور چیٹ جی پی ٹی آپ کی لائف کو آسان کرتی ہے۔ آج چیٹ جی پی ٹی تو ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی یوٹیوب ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، چینل نیا بنانا چاہتے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی کو پکچر دکھا دیجئے کہ اس کے اندر، یا یوں دکھا دیجئے کہ میٹھا بنانا ہے آپ نے، اور اس کے اندر سیب یعنی ایپل رکھا ہوا ہے، ایک کیلا رکھا ہوا ہے، اس میں تھوڑی سی چیز پڑی ہوئی ہے، تھوڑی چینی پڑی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا آٹا سا پڑا ہوا ہے۔ آپ وہ پکچر دکھا کے کہیں کہ اس سے کیا بنے گا، وہ آپ کو 4 ریسیپی بنا کے دے دے گا، وہ انگلش میں دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو کہیں کہ اردو میں لکھ دو، آپ بنا لیجئے نیا یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، یوٹیوب چینل کیسے بنایا جائے یہ بھی ایک ٹاپک ہے، وہ بھی ٹریننگ میں آ سکتا ہے۔ اچھا جناب، علیزہ علی لکھتے ہیں کہ 2 دن پہلے کہ جناب کچھ عجیب سا لکھا ہوا، لیکن ان کا زیادہ میرا خیال ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کلاس تو شروع کر دیے، پاکستان میں لائٹ کا ایشو ہے، وہ مسئلہ مسائل اپنی جگہ میں جس کے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے، جب آپ کے پاس لائٹ آ جائے اس کو دیکھ لیجئے اور اس کے اوپر کام کیجئے۔ اگین 1 لاکھ جانباز چاہیے، دوسرا کون سا ہے، ایک تو مل گیا۔ 3 دن پہلے لکھتے ہیں آصف حسین صاحب، وہ لکھتے ہیں جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آصف بھائی۔ لکھتے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے 10 سال کا ٹورسٹ ویزا ملا ہے اور میں وہاں شیئرنگ روم کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ہوتا ہے جانے کی، یعنی جب وہ آئیں گے
रोना بہت عجیب قسم کی وہ لکھی ہوئی، لیکن جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کو 10 سال کا جو ٹورسٹ ویزا مل گیا ہے، بہت بہت مبارک ہو. روم کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اللہ نے چاہا تو. جو فیس بک کی جو مارکیٹ پلیس ہے اس پہ سرچ کریں، آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. آپ یہاں پہ آئیں تو ضرور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے ایریا میں ہیں، اور بہت زیادہ دور نہیں ہے تو پھر بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سے ملاقات بھی کریں گے. آصف حسین صاحب جب آپ آئیے گا مجھے میسج ضرور کیجیے گا. 3 دن پہلے عظمیٰ اقبال نے لکھا ہے کہ میں ڈسیبل ہوں اور میرے ویزا کینیڈا کا ہو جائے گا یا نہیں. میں نے آپ کو جواب دیا تھا اپلائی کریں، پھر آپ نے لکھا کہ آپ ایسی کمیونٹی کے جانتے ہیں وہاں پہ جو ڈسیبل پرسن کو جو ہے اس طرح سے اسپانسر کریں یا پیپر کوئی بنا کے دے دیں. تو انفارچونیٹلی عظمیٰ مجھے بالکل بھی نہیں معلوم ہے. اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو اپنا نمبر سینڈ کروں. آپ کو اگر پرائیویٹ میسج کرنا ہے، یا آپ یہاں پہ صحیح لکھ رہی ہیں، میں آپ کو جواب بھی دے رہا ہوں، لیکن واٹس ایپ کا گروپ جوائن کریں تو آپ وہاں پہ مجھے پرائیویٹ میسج چاہیں تو کر سکتی ہیں. سارا کریشنز کی طرف سے 5 یا 6 کامنٹ ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا آپ پوچھ رہی ہیں. جی ہاں، آپ کا میسج جو ہے سارا کا سارا اس کے اوپر آ رہا ہے، کامنٹ میں آپ کا دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور پھر آخر میں ایک ہے کہ جناب اس میں لکھا ہوا ہے سر کون سی دعا پڑھنی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سی دعا کی آپ بات کر رہی ہیں اور یہ کس وقت کی بات کر رہی ہیں. آپ مجھے لکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر تو میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے میں ضرور آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی جی سر، تو اس طرح کے کچھ 6 7 8 جو ہے کامنٹ ہے، لیکن آپ مجھے ضرور بتائیے گا جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. صرف ایک کامنٹ میں اور کسی بھی ویڈیو میں ڈال دیں گے، وہ کامنٹ جو ہے میرے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، انی گول نے پوچھا 3 دن پہلے کہ جی نیوز میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پروسیسنگ ٹائم 802 دنوں سے کم کر کے 60 دن کر دیا گیا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. جی ہاں 60 ڈیز، یعنی ایون اس کو کم کر کے 30 ڈیز پہ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سونی خان جو کہ جو کہ میری باقاعدہ جو ہے وہ لکھتی ہیں مجھے، اور مجھے اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ خیر. آپ لکھ رہی ہیں، لکھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لکھتی ہیں السلام علیکم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. 100% رائٹ بات کی آپ نے. بچوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کی ماں باپ کو ان باتوں کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ بچے اور آج کل کے بچے بہت مختلف ہیں. آج کے بچے کانفیڈنٹ ہیں، وہ بچے ڈرے سہمے سے، اور آج کل کے لوگوں کی باتوں کے بچوں کے ٹھیک مطلب آگے چل سارا کا سارا بروکن ہو گیا تھوڑا سا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جزاک اللہ، آپ نے جواب دیا، بالکل صحیح بات ہے. آج کل کے بچے کانفیڈنٹ ہیں، لیکن یہ بات سوچ کر کے ان بچوں کو ایسے ہی مت چھوڑیے گا. وہ کانفیڈنٹ ضرور ہے، لیکن شیطان اگر ہمارے کانفیڈنس جو ہے بڑھ رہا ہے تو شیطان کا بھی کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. شیطان کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں. ہمارے بچے وہ بڑھ رہے ہیں کانفیڈنس میں، تو شیطان کے بچے بھی سے بڑھ رہے ہیں. تو برائے مہربانی میں پھر کہوں گا کہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ اس لحاظ سے ضرور خیال کریں کہ کہاں گئے، کب آ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں. اجنبیوں سے بات نہیں کرنی ہے. ڈونٹ ٹاک ٹو اسٹرینجر. رحمت اللہ صاحب لکھتے ہیں 4 دن پہلے کہ وہ 7ویں کلاس پاس ہے، انگلش لکھنا پڑھنا سمجھنا سب کچھ آتا ہے. اگر وہ وزٹرز ویزا پہ آ جائیں کینیڈا تو کیا ان کو جاب مل سکتی ہے؟ انفارچونیٹلی رحمت اللہ بھائی، انفارچونیٹلی کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کم از کم ایٹ لیسٹ 12 گریڈ یعنی 12ویں پاس ہونا چاہیے. تو نہیں، یہ اس طرح کا اب وزٹرز ویزا پہ آئیے، گھومیے پھریے، لیکن آپ کو جاب کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو مل نہیں سکتی. 5 دن پہلے رحمت اللہ صاحب ہی لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سر، آپ کی باتیں سن کر دل خوش ہوا. آپ نے ایسے ہی سمجھایا جیسے بچوں کو استاد سمجھاتا ہے. پلیز یہ بھی بتا دیں اگر میرا کینیڈا میں جاب کوئی بھی نہیں ہے تو میں وزٹرز ویزا پر 6 مہینے تک کیسے جا سکتا ہوں؟ تو پلیز سر اس کا کوئی حل ضرور بتائیں. آپ کو وزٹرز ویزا بالکل مل سکتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے کہا، لیکن آپ یہاں پہ وزٹرز ویزا آپ کو 6 مہینے کا ملتا ہے، سال کا ملتا ہے، یا 10 سال کا ملتا ہے، یہ تو ان کے ثواب جیت پہ ہے. 6 دن پہلے ایک خط آیا عمر طارق صاحب کا. وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق صاحب، عمر طارق صاحب لکھتے ہیں کہ بہت اچھی کاوش، اور آپ ایک بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آپ کی ویڈیوز کا انتظار رہتا ہے. جزاک اللہ خیر جناب. اب میں نے کوشش کی ہے کہ روز کم از کم ایک ویڈیو ڈال سکوں، یا پھر ایک دن اگر چھوڑ کے کس وقت ہو گیا مصروفیت کی بنیاد پہ جناب. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، خطوط آپ کے تھے، پڑھے میں نے، جواب آپ کے دیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، لائک بھی کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیک تمناؤں کے ساتھ. آپ کو میں الوداع کہتا ہوں. آج کی نشست میں
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔